بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 422 ملاحظہ فرمائیں۔ جانوس ہمارے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا اس نے جوگیندر کو ان حالات سے باخبر نہ کیا ہو۔ ہمارے سامنے بیک وقت کئی محاذ کھلنے والے تھے۔ بیریچٹیز نے فضا میں پھیلی ہوئی بارود کی مہلک بو کو پیشگی محسوس کر لیا۔ میرا وجدان چیخ چیخ کر مجھے مطلع کر رہا تھا۔ ایک بڑی خون ریزی کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ہم کلاڑیا کو اپنے ساتھ ایک کمرے سے دھکیل کر دوسرے کمرے میں پہنچے تو فون کی مخصوص گھنٹی نے میری سماعت پر دستک دی۔ پھر اس کمرے میں سٹینڈ پر رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ بھی نظر آ گیا جس میں سے گھنٹی کی آواز ابھر رہی تھی۔ مخصوص توقف کے بعد دوبارہ گھنٹی گونج اٹھی۔ وہ بڑے نازک لمحات تھے، اتنی مہلت نہیں تھی کہ میں رک کر فون اٹینڈ کرتا۔ حالات کی سنگینی کسی اور ہی عمل کا تقاضا کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں میرے جی میں کیا آئی کہ میں کمرے کے دروازے کی سمت قدم اٹھانے کی بجائے ٹیلی فون کی جانب پڑ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا ان لمحات میں میرا وجود آہن کے کسی ذخیرے میں بدل گیا ہو اور ٹیلی فون کسی طاقتور مقناطیس کے مانند مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اور پھر میں بے اختیار ادھر کھینچتا چلا گیا۔ گھنٹی کی آواز بڑے دل نشین انداز میں مجھے پکار رہی تھی۔ میں نے میکانیکی انداز میں ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور خاموش رہا۔ اسی لمحے ایئر پیس میں ایک روبدار آواز ابھری۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ بولنے والا تہمکانہ انداز میں کہہ رہا تھا، ڈین اپنی آواز سناؤ تاکہ میں کال تھرو کروں۔ محترم ربی تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ حالات کی ستم ظریفی پر میں چکرا کر رہ گیا۔ حالات بڑے بے رحم اور شفاق ہیں۔ بعض اوقات یہ انسان کو اس طور باندھ کر رکھ دیتے ہیں کہ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے کی طاقت بھی باقی نہیں رہتی۔ میں بھی اس وقت کچھ اسی نوعیت کے حالات سے دوچار تھا۔ موت ہم سے 2-3 منٹ کی دوری پر تھی۔ مجھے یقین تھا جانوس نے جوگیندر پال کو بھی یہاں ہونے والی گڑبڑ کے بارے میں بتا دیا ہوگا، اور جانوس کے پیچھے جوگیندر بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہنچنے والا تھا۔ ان سنگین ترین لمحات میں مجھے فوری طور پر اور ہنگامی فیصلہ کرنا تھا۔ ڈین تم خاموش کیوں ہو؟ دوسری طرف تہمکانہ انداز میں بولنے والے نے متعجب سا ہو کر استفسار کیا تو میں چونک اٹھا۔ وہ پوچھ رہا تھا، تم نے ریسیور اٹھایا ہے تو بولو بھی محترم ربی۔ ڈین اور کلاڑیا کی کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اس لیے ان میں سے کوئی بھی اب نہیں بول سکے گا کہ کس کا فون ہے۔ کلاڑیا بے اختیار بول اٹھی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے پر کمرے میں ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز ابھری۔ لیان نے کلاڑیا کے منہ پر ایک کرارا تماچا رسید کر دیا۔ کلاڑیا کی آنکھوں پر میں نے ایک مضبوط پٹی کس کر باندھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی پشت پر جکڑے ہوئے تھے۔ زبان آزاد تھی، چنانچہ وہ اس کے استعمال سے باز نہ آئی۔ لیا نے اسی آزاد روی پر اسے سزا دی تھی۔ جواب میں کلاڑیا اسے گالیوں میں تولنے لگی۔ کلاڑیا کی گالم گفتار امیز چیخ و پکار فون کے ذریعے کٹمنڈو سے اسرائیل پہنچ گئی۔ دوسری طرف بولنے والے ربی کے غلام نے بے چین ہو کر اضطراری لہجے میں استفسار کیا، کلاڑیا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ڈین کہاں ہے؟ میں نے کہا ہے نا کلاڑیا اور ڈین کو بھول جاؤ۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان سنگین بناتے ہوئے کہا، ربی سے کہو وہ اپنے موبائل فون کو آن رکھے، میں کسی بھی لمحے اس کی خبر لینے آ سکتا ہوں۔ اس نے نہایت ہی برم لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، تم کون ہو؟ میں تمہارے ربی کا معالج ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سمجھ گئے نا؟ نہیں سمجھا۔ وہ دانستہ مجھے چکر دینے کے لیے بولا، تم اپنے تعارف میں کوئی گڑبڑ کر رہے ہو۔ میں نے کہا، میں تعارف میں روکی سوکی نہیں بلکہ عملاً گڑبڑ کرتا ہوں۔ کیا تم وجدان کے نام سے واقف نہیں ہو؟ وجدان؟ اس کی آواز ڈاواں ڈول ہو گئی۔ دی موسٹ وانٹڈ پرسن فار یور ربی۔ میں نے یہ کہتے ہی ریسیور کریڈل کر دیا۔ لیان کلاڑیا کو سنبھالے تیار کھڑی تھی۔ اس کے تمانچے نے اچھا خاصا اثر دکھایا۔ کلاڑیا اس وقت بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے حالات کی سنگینی کو محسوس کر لیا تھا یا اس خاموشی کے پیچھے وہ کسی گہری چال کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ہم آگے پیچھے اس کمرے سے نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم وہاں پہنچ گئے جدھر سے میں اس بنگلے کی اندرونی عمارت میں داخل ہوا تھا۔ سامنے نظر آنے والے اس آخری دروازے کو کھول کر اگر عمارت سے باہر نکل جاتے تو ہم بنگلے کے عقبی حصے میں پہنچ سکتے تھے۔ ابھی تک بنگلے کے بیرونی حصے میں کسی قسم کی افراتفری کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے، اور اگر کوئی گڑبڑ پھیل چکی تھی تو اس کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پائی تھی، کیونکہ اس وقت ہم بنگلے کے ساؤنڈ پروف زون میں تھے۔ اس کی وجہ سے باہر ہونے والی کسی سرگرمی کی آواز ہماری سماعت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ لیان بھی غالباً اسی دروازے سے گزر کر ساؤنڈ پروف زون میں پہنچی تھی، لہذا اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں موجود سوال پڑھ لیا اور پوری اعتماد لہجے میں کہا، تم چند سیکنڈ کے لیے یہاں رکو، میں باہر کی خیر خبر لے کر آتا ہوں۔ لیان نے خاموش رہتے ہوئے آنکھوں سے کلاڑیا کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے شفاقی سے کہا، اگر یہ اسمارٹ بننے کی کوشش کرے تو اسے بھی خاروے کے پاس پہنچا دینا۔ ویسے بھی میں نے ان دونوں کی کہانی ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔
लियान ने इस बात में गर्दन हिलाई तो मैं दरवाजा खोलकर इमारत के अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल आया। मैं तेज तेज कदमों से चलते हुए अकबी लान तक पहुंचा ही था कि बंगले के गेट के सामने एक हैवी गाड़ी आकर रुकी। फिर उसके दरवाजों के खुलने और बंद होने की मखसूस आवाज उभरी और मुझे ये समझने में चंदा कोई दिक्कत पेश ना आई कि जानूस सुर्ख स्टेशन वैगन में वहां पहुंच गया था। मेरी एहतियात बर वक्त काम आ गई। अगर मैं लियान और कलाडिया के साथ बेधड़क बंगले से बाहर निकल आता तो ये आफत हमारे पल्ले पड़ जाती। मैं वैसे भी जानू से कनी काट कर वहां से जाना नहीं चाहता था। उसने जैसे किरदार का मुजाहरा किया था उसके लिए वो बदतरीन सजा का मुस्तहिक ठहर चुका था और ये सजा उसे मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता था। जानूस अगर इस बंगले तक पहुंच गया था तो उसे अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता था। बंगले में दाखिल होने के बाद मैंने विजय और राजेश को छठी का दूध याद दिलाकर अंटा गफील कर दिया था। उनकी गन्स भी मेरे पत्ते पर महफूज पड़ी थी और अब उनके इस्तेमाल का वक्त आ गया था। मैं उस मुकाम की जानिब बढ़ गया जहां मैंने 2 गन्स छुपाई थी। उससे कबल के जानूस बंगले के अंदर पहुंचता मैंने गन्स को अपने कब्जे में कर लिया। वो हलाकत खेज हथियार मौत के खरीदार थे। विजय और राजेश से निमटने के बाद मैंने बंगले के बैरूनी गेट को अंदर से कुंडी लगा दी। जितनी देर में जानूस गेट खुलवा कर अंदर आता मैं गन्स बदस वापस लियान के पास पहुंच गया। वो सवालिया नजर से मेरी जानिब देखते हुए बोली, बहर क्या सूरत हाल है? अच्छी नहीं है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर वो यकलफ्जी जुमला बोलकर खामोश हो गई तो मैंने कहा, बाहर की सूरत हाल को फिलहाल हम अंदर रहते हुए कंट्रोल करेंगे। साहिल को कमरा दर कमरा तलाश करते हुए मैं इस बंगले के अंदरूनी हिस्से से पूरी तरह आगाह हो चुका था। मेरे इशारे पर लियान कलाडिया को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगी। मैं चंद सेकंड बाद उन्हें एक ऐसे कमरे में ले आया जो किसी बड़े हाल से मुशाबा था। इस हाल की दीवारों के साथ साथ चारों जानिब कीमती सोफे लगे हुए थे। जोगिंदरपाल ने आज रात अपने इसराइली मेहमानों के एजाज में जो डांस पार्टी रखी थी वो इसी हाल में होने वाली थी। मेरी मालूमात के मुताबिक इस पार्टी के हुस्न को दोबाला करने के लिए एक बदनामे जमाना नाइट क्लब से 2 माहिरीन डांसर्स को भी मदऊ किया गया था। लियान नहीं जानती थी मैं क्या करने वाला हूँ। वो फैसला मेरे ज़हन ने हंगामी तौर पर किया था और अब इस पर अमल करना मैंने था। मैंने गन लियान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम लेडी पिस्टल को अपने लिबास में छुपा लो, वो फिर किसी मौके पर काम आ जाएगा। फिलहाल इस गन का इस्तेमाल जरूरी है। लियान ने ब्रेस्ट फायर करने वाली खतरनाक गन को थाम लिया और ठहरे हुए लहजे में बोली, करना क्या है? इस सोफे की आड़ लेकर इत्मीनान से यहाँ बैठ जाओ। मैंने किंग साइज सोफे की जानिब इशारा करते हुए कहा, जिस साल के दाखिली दरवाजे के करीब ही था। हमारा जो भी दुश्मन इस दरवाजे में नजर आए उसे भूल कर रख देना, बस इतनी सी बात है। क्या ये मुश्किल काम है? हरगिज नहीं, वो पूरी हिम्मत से बोली। मैंने जिस सोफे के पीछे लियान को मोर्चा संभालने की हिदायत दी वो खासी महफूज पोजीशन में था। बाहर से आने वाले अगरचे बेदरी फायरिंग भी शुरू कर देते तो लियान का बाल बांका नहीं कर सकते थे। उसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने कलाडिया को एक तरफ चलने के लिए टहुका दिया। वो भी फिर हुए लहजे में घुर्राई, वैदान तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने एक हाथ से उसका खुला हुआ मुंह ढांप दिया। मेरी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो सिसक कर रह गई। मैंने फुंकार से मुशाबा आवाज में कहा, कलाडिया। मैं नहीं जानता कलाडिया कॉर्नील से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी है। बहरहाल कलाडिया कॉर्नील तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुमने जिस अंदाज का मुजाहरा किया उसने मुझे तुम्हारी तरफ से चौकन्ना कर दिया है। बस समझ लो मैं इसलिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ। मैंने ज़ुमानी अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की तो लियान ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो वैदान? मैं भी इसी हाल में हूँ और कहाँ जाऊँगा। मैंने कलाडिया को एक तरफ ले जाते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए शिकारों का बंदोबस्त भी करना होगा, वरना क्या तुम उधर सोफे के पीछे गन पर हाथ रखे बैठी मक्खियां मारती रहोगी? बात खत्म करते ही मैंने आंख दबाकर लियान को एक मखसूस इशारा किया। उसके बाद उसने मजीद कोई सवाल ना किया। मैं कलाडिया को धकेलते हुए हाल के दूसरे सिरे पर पहुंच गया। उस तरफ भी एक दरवाजा मौजूद था। लियान को मैंने जिस दरवाजे के करीब मुतय्यन किया वो बंगले की अंदरूनी जानिब खुलता था, जबकि यह दरवाजा बैरूनी समत में। मैं भी कलाडिया के साथ एक सोफे की ओट में छुप कर बैठ गया और उसके मुंह को अपने हाथ की गिरफ्त से आजाद करते हुए कहा, कलाडिया, मैंने लियान के सामने खासी रियायत से काम लिया है, लेकिन अगर अब तुमने अपनी जबान से एक लफ्ज़ भी अदा किया तो मैं तुम्हारे मुंह को बंद करने के लिए किसी हाथ का सहारा नहीं लूंगा। मेरे लहजे में इस कदर संगीनी और सफाकी भरी हुई थी कि वो सहम कर रह गई। उसकी आंखें दबीज पट्टी के पीछे छुपी हुई थी। मैं उन हसीन आंखों में उभरने वाली सरासीमगी के तासरात को नोट तो ना कर सका, तब उसके मरमरी बदन की इज़्तिरारी जुम्बिशों ने उसके अंदर फैले हुए हिराज को मेरे वजूद तक जरूर मुंतकिल कर दिया। हम इस वक्त एक दूसरे से जुड़े बैठे थे। इस बाम बेबुस्तगी के आलम में जब वो सांस लेती तो उसके सीने का जीरो बम मेरे जिस्म में बिजली सी चमका देता। मैंने टांग दराज करके अपनी जीन्स की जेब में से ट्राई बैंड GSM मोबाइल फोन निकाला और उसे ऑन करने के बाद कलाडिया से कहा, मैं उस शख्स को कॉल करने जा रहा हूँ जिसके तवज्जो से तुम लोग मुझे काबू करने वाले थे। इत्तफाक से वो तुम लोगों का दोस्त था और मैं उसे अपना दोस्त समझता रहा। खैर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैं एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर खतरनाक गन की नाल को उसकी नुस्वानी पसलियों से टिकाते हुए नायत ही सफाकी से कहा, तुम जैसी मक्खन मलाई औरत को मौत के घाट उतारते हुए मुझे बहुत अफसोस होगा। लिहाजा जिंदा रहने की तमन्ना है तो चुपचाप शराफत से बैठी रहना। मेरी बात समझ रही हो ना?
میں نے اس کی پسلیوں کے ساتھ لگی ہوئی گن کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ صورتحال کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے کام میں کوئی مداخلت نہیں کروں گی۔ کلاڈیا کا نیل بھی کسی کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرتی تھی، میں نے زومانی انداز میں کہا، اس لیے وہ نہایت اچھی تھی۔ میں نے بات ختم کرتے ہی آنکھیں بند کی اور تھرڈ آئی کے طبع سے جانوس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ مجھے اس بات کا ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ کلاڈیا کی آنکھوں پر دبیز پٹی بندی ہوئی تھی، ورنہ مجھے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر وہ کوئی بھی ایفیشنسی دکھانے کی کوشش ضرور کرتی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے جب جانوس کو سرخ ویگن میں سوار شیوالی اسٹریٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا تو اس کے ساتھ 2 افراد بھی اسٹیشن ویگن کے اندر موجود تھے۔ ویگن نے جس طرح طوفانی انداز میں مین روڈ کو چھوڑا، اسے اندازہ ہوتا تھا وہ انتہائی خطرناک موڈ میں تھے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ اس وقت وہ تینوں مجھے بنگلے کے اندر دکھائی دیے۔ جانوس خالی ہاتھ تھا جبکہ دوسرے 2 افراد خوفناک گن سے لیس تھے۔ وہ کسی طرح گیٹ کھولنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں بنگلے کے اندر سامنے والے حصے میں دیکھا اور آنکھیں کھول دی۔ اگلی لمحے میں نے جانوس کا نمبر ڈائل کیا اور سیل کان سے لگا دیا۔ دوسری گھنٹی پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ میں نے اس کے ہیلو کے جواب میں کہا، بھیم سین ٹیمپل، اور تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟ وجدان، تم کسی غلط فہمی بکو مت۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم میری بات تو سنو۔ وہ گڑبڑا گیا۔ میں تمہاری بات سننے کے لیے ہی تو یہاں آیا ہوں، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ سوچا تم بھیم سین ٹیمپل میں بیٹھے سوکھتے رہو گے، میں ہی تمہارے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ وہی جانی انداز میں بولا، اسی بنگلے کے اندر جس میں تم ابھی اپنے دوستوں کی ہمراہ داخل ہوئے ہو۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا کہ ابھی اور راجیش کے بے سود وجود یہ سمجھانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس بنگلے میں وجدان قدم رکھ چکا ہے۔ اس نے بکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں لائن کاٹ دی۔ میں نے لی جان کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، جانوس اپنے 2 ساتھیوں سمیت بنگلے میں داخل ہو چکا ہے۔ میں انہیں گھیر گھار کر ادھر لانے کی کوشش کرتا ہوں، تم تیار رہنا اور اپنے سیل کو بھی آن کر لو، صرف میری کال سننے کے لیے۔ اب میں یوں باوازے بلند تمہیں نہیں پکاروں گا۔ اوکے وجدان، آئی ایم ایور ریڈی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے جانوس سے بڑے دھیمے لہجے میں بات کی تھی۔ میری آواز لی جان تک تو نہیں پہنچ سکی، تاہم کلاڈیا نے منوان مختصر سی گفتگو میری سن لی تھی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، وجدان تم کیا چکر چلانے والے ہو؟ اس کا انداز حیرت اور برہمی سے لبریز تھا۔ میں نے کہا، تم مجھے چکر چلانے پر مجبور کر رہی ہو۔ میرے ایک ہاتھ میں گن اور دوسرے میں سیل ہے، اگر تمہاری زبان کو قرار نہ آیا تو مجھے کوئی اور راہ اختیار کرنا پڑے گی۔ یہ آخری وارننگ ہے، بعد میں مجھ سے شکوہ نہ کرنا۔ وہ کسمسائی اور ایک جری سی لے کر رہ گئی۔ اس کے بدن کی جنبش تو یہی ظاہر کرتی تھی کہ وہ میری دھمکی سے خوف زدہ ہو گئی ہے۔ میں اسے باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ اگر اس نے زبان کھولی تو میں ہمیشہ کے لیے اس کی زبان پر کفل ڈال دوں گا، اگرچہ میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ بہرحال وہ جو بھی سمجھی ہو، مجھے اس بات سے غرض تھی کہ وہ شانت پڑی رہے۔ گن کی نال کو بدستور اس کی نازک پسلیوں سے ٹکاتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کی اور جانوس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت تک بنگلے کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں ساتھی مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ وہ اس کے ہمراہ ہی اندرونی عمارت میں پہنچے تھے۔ جانوس نے انہیں ہماری ہی تلاش میں ادھر ادھر دوڑا دیا ہوگا۔ ایک بات کی میں نے تصدیق کر لی کہ ہمیں صرف انہی 3 افراد سے نمٹنا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں براہ راست بھی ان سے ٹکرا سکتا تھا، لیکن اس طرح آنکھ مچولی میں گھیر کر انہیں شکار کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا۔ میں نے جانوس کے سیل نمبر کو ری ڈائل کیا۔ موبائل کے دیگر فوائد تو اپنی جگہ ہوں گے، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ برابر والے کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے رہیں مگر دوسرے شخص کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ اس سے کتنے فاصلے پر موجود ہیں۔ یہ بے وقوف بننے اور بنانے کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ البتہ آج کل ویڈیو فون کی ٹیکنالوجی بھی متعارف کرائی جا چکی ہے۔ ڈبل کیمرہ موبائل فون نے اس آنکھ مچولی میں بہت بڑا رکھنا ڈال دیا ہے۔ جانوس نے کال ریسیو کی اور جلائے ہوئے لہجے میں بولا، تم کہاں ہو شیطان؟ بری بات، میں نے سنسناتے لہجے میں اسے سرزنش کی۔ اپنے دوستوں کو اس قسم کے القابات سے یاد نہیں کیا کرتے۔ لگتا ہے تمہاری دوستی اور خیر خواہی کی بلی اب اپنے تھیلے سے ایک ہی جھٹکے سے نکل کر باہر آ گئی ہے۔ وہ سٹ پٹا گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ تمہاری اختیار میں نہیں جانوس، میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ اب تو میری جان اس ذات کے قبضہ قدرت میں ہے جو زندگی بھی دیتی ہے۔ دوم، تم جن لوگوں کے سامنے دم ہلا کر اپنے لیے ہڈی کی توقع لگائے بیٹھے تھے وہ مجھے زندہ پکڑنے کے خواہاں ہیں۔ مجھے معمولی سا ضرر پہنچا کر بھی تم ان کے غیظ کو آواز ہوگے۔ اس کوتاہی پر تمہارا آقا تمہیں چیل کموں سے نچوا دے گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، جانوس، یہ لوگ تمہیں گندی نالی کے کسی حقیر اور غلیظ کیڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے جن کی خوشنودی کی خاطر تم نے مجھے اور ڈاکٹر مونگ کو دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہاری آقاؤں کے دانت تو کھٹے کر چکا ہوں، اب تمہاری تکہ بوٹی کرنے والا ہوں۔ بولو، میں تمہیں کہاں سے کاٹنا شروع کروں؟ سیل پر بات کرنے کے دوران میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور تیسری آنکھ کے طفیل جانوس کے ماحول میں بھی موجود تھا۔ وہ میری نمک پاشی سے بری طرح تل ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہو چکے تھے کہ اگر میں اس کے سامنے موجود ہوتا تو وہ مجھے کچا چبا جاتا۔ تیسری آنکھ کا تعلق پینل گلینڈ کی باطنی چمتکاری سے ہوتا ہے جو بے آواز ویڈیو تک محدود ہے۔
آپ تھرڈ آئی کے سبب سے کسی بھی مندر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس ماحول میں پیدا ہونے والی آوازوں کو سن نہیں سکتے۔ یہ کمی میرا سیل بڑے بھرپور انداز میں پوری کر رہا تھا۔ میری تنزیہ گفتگو نے جانوس کو چراغ پا کر دیا۔ وہ بڑے بےہودہ انداز میں مجھ سے مستفسر ہوا، تم کس چوہے دان میں چھپے بیٹھے ہو، سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے تمسکرانہ انداز میں کہا، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں جانوس، یہ بنگلہ واقعی کسی چوہے دان سے کم نہیں ہے۔ میں نے اسی چوہے دان کی مدد سے پہلے وجے راجیش کو شکار کیا، اس کے بعد تم لوگوں کی اسرائیلی بغد آقاؤں کی عزت افزائی کی ہے، اور اب تم تینوں کی باری ہے۔ میں سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں کہیں چھپ کر نہیں بیٹھا ہوا ہوں جانوس، تم نے مجھے بتایا تھا نا، اس بنگلے کے بڑے ہال میں آج رات ایک بڑی کھلی ڈلی ڈانس پارٹی ہونے والی ہے، جس میں کسی نائٹ کلب سے آنے والی 2 ڈانسرز اپنے فن اور ننگے پن کا مظاہرہ کریں گی۔ اتفاق سے وہ پارٹی وقت سے پہلے ہی شروع ہو گئی ہے۔ میں ادھر حال میں بیٹھا ہوں، مجھ سے ملاقات کا شوق ہو تو چلے آؤ، تم مجھ سے 2-3 کمروں کی دوری پر ہی تو ہو۔ میری بات کے اختتام پر وہ بری طرح چونکا اور بے اختیار پوچھ بیٹھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم 3 افراد ہیں؟ میرے جواب دینے سے پہلے اس کے دونوں ساتھی لوٹ آئے، ان کے چہروں سے ناکامی اور مایوسی جھلکتی تھی۔ میں نے جانوس سے کہا، کیا میں نے غلط کہا تھا؟ دیکھ لو تمہارے دونوں ساتھی مختلف کمروں میں چکرانے کے بعد خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں، اب یہ تمہیں اپنی ناکامی کا قصہ سنائیں گے۔ جانوس میری بات سن کر ایسے اچھلا جیسے میں نے واش روم میں جا کر اسے نہاتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ میں نے اس کی بکلاہٹ میں دھماکے دار اضافہ کرتے ہوئے کہا، بیڈ لک مسٹر منوس۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سیلولر رابطہ موقوف کر دیا۔ کھلاڑیاں چپ نہ رہ سکی۔ میں نے ابھی جانوس سے جو گیم کھیلا تھا وہ اسے ورطۂ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی۔ کھلاڑیہ کی جھرجھراتی ہوئی آواز میری سماع تک پہنچی، فیضان تم بڑے خطر۔ اس کا جملہ بیچ راہ میں دم توڑ گیا۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والے خطر نے مجھے یک لخت بے خطر کر دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے الفاظ ناک تک پہنچتے میں نے زیر ناک رسائی حاصل کی۔ لیان کی طرح میں اس دلکش عورت کے گلاب گال پر چانٹا مار کر اسے خاموش نہیں کر سکتا تھا۔ کھلاڑیہ حسن و رونائی کا ایک ایسا انمول خزانہ تھی جو دیکھنے والی آنکھ کو للچاتا چوری پر اکساتا تھا۔ چند لمحات کے لیے میں بھی چور بن گیا اور سیب سے موتی چرانے لگا۔ وہ ذرا سا کسمسائی پھر شانت ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے کلاڑیا نے میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے زیر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ غضب کی ساحرہ تھی اور مجھے اپنا معمول بنانے کی خواہشمند تھی۔ میں اسے دھوکہ دینے کے لیے بالکل انجان بن گیا تھا۔ اس کے شاداب بدن کو اپنے سینے پر سارے یہی ظاہر کرتا رہا کہ میں اس کے ٹرانس میں آ گیا ہوں۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سجیشنز دیتی رہی، لیکن اب حالات بدل گئے تھے۔ مجھے زیر کرنے والی خود زیر ہو رہی تھی۔ کھلاڑیا کی ساحرہ آنکھوں پر دبیز پٹی بندی تھی۔ میں آنکھوں کے راستے سجیشنز نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ دوسری راہ اپنا لی۔ بند آنکھوں کے پیچھے کھلی ہوئی آنکھوں کے تبس سے میں نے دیکھا جانوس جھنجھلاہٹ بڑے انداز میں اپنے ساتھیوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ ان کی آوازیں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، تاہم میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ جانوس انہیں میری تلاش میں خال کی جانب بھیجنے کی بات کر رہا ہے۔ وہ دونوں جانوس کے احکام لے کر کمرے سے نکلے تو میں ان کے ماحول کا حصہ بن گیا۔ وہ ایک سے دوسرے کمرے میں سے گزرتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگے تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے لیجان کے سیل پر اسے 2 دشمنوں کی آمد کی اطلاع دے دی اور کلاڑیا کو کنٹرول کرنے لگا۔ وہ دونوں گن بردار بنگلے کی عمارت کے اندر کے حصے سے آ رہے تھے، اس لیے حال میں داخل ہونے کے لیے انہیں وہی دروازہ استعمال کرنا تھا جدھر لیان مورچہ سنبھالے تیار بیٹھی تھی۔ میں تھرڈ آئی کو دوبارہ زحمت دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ حال کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ میں جس مقام پر پوزیشن سنبھالے بیٹھا تھا وہاں سے دروازے میں نمودار ہونے والے چہروں کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا، لیکن لیان یہ کام بخوبی کر سکتی تھی اور اس نے کیا بھی۔ اگلی لمحے حال ایک خوفناک بریسٹ کی آواز سے گونج اٹھا، اس کے ساتھ ہی وہاں کی فضا میں کربناک انسانی چیخوں کی فریاد بھی نفوذ کر گئی۔ موت کا کہکا اتنا طاقتور تھا کہ 2 انسانوں کی زندگی کی آخری فریاد نکار خانے میں طوطی کی آواز بن کر رہ گئی۔ میں اگر چاہتا تو جانوس اور اس کے ساتھیوں کو خود بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، لیکن لیان کے ہاتھوں یہ کام کروانے کا میرا ایک خاص مقصد تھا۔ یہ ایک طرح سے اس کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ بھی تھا۔ خون کی المناک موت نے اسے گمسم کر دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو شکار کرنے سے اس کے جذبہ انتقام کی تسکین ہوتی اور وہ بہت جلد اس ذہنی انتشار سے باہر نکل جاتی۔ میں اس کوشش میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ان 2 افراد کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سینے سے ایک بوجھل سانس خارج ہوئی۔ لیان کے بریسٹ نے انہیں بھون کر رکھ دیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور جانوس کے سیل نمبر پر ری ڈائل مارا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر کے تھرڈ آئی کے تبس سے اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اس وقت میں باطنی اور ظاہری دونوں اقسام کی سائنس کو بروے کار لا رہا تھا۔ میری تیسری آنکھ نے پلک چپکنے میں مجھے جانوس کے ماحول میں پہنچا دیا، اور جب اس نے میری کال ریسیو کی تو اس ماحول کا آڈیو سسٹم بھی میرے لیے آن ہو گیا۔ میرے لیے یہ خوشگوار تجربہ تھا۔ ہاں جہانی محترم سانگفو نے سختی سے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں کبھی پچویٹری گلینڈ کو متحرک کرنے کی کوشش نہ کروں، اور میں اس کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔
پینل گلینڈ کی تحریک نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں کسی بھی شناسا کردار کے ماحول تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ یہ محض بصری رسائی ہوتی تھی، اس ماحول میں پیدا ہونے والی آوازوں کو سن نہیں سکتا تھا۔ پینل گلینڈ تصور کے ویڈیو سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ پیچویٹری گلینڈ آڈیو سسٹم کو۔ بہرحال کمپیوٹر سائنس کی یہ تازہ ترین ایجاد ننھا سا ٹرائی بینڈ جی ایس ایم سیل بڑی حد تک پیچویٹری گلینڈ کا کام کر رہا تھا۔ میں جانوس کے پاس پہنچا تو اسے شدید افراتفری کے عالم میں پایا۔ اس نے کال ریسیو کی تو میں نے کہا، جانوس یہاں حال میں بیٹھا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا اور تم نے قربانی کے 2 بکروں کو میری طرف بھیج دیا۔ قربانی کے بکروں کے لیے میں نے بھیڑ کے جانوروں کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، تم جتنے بودے ثابت ہوئے ہو اس سے کہیں بڑھ کر بوگس دشمن ثابت ہو رہے ہو۔ تمہارے پاس بھیڑ کا کوئی جانور نہیں رہا، بتاؤ اب کسے میرے چرنوں میں کاٹو گے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں ایک جانب دوڑ لگا دی۔ یہ خیال بلکہ احساس اسے وحشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا کہ میں کہیں بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت کو مانیٹر کر رہا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ چمتکار کس طرح دکھا رہا ہوں۔ جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ ذہن کو الجھاتی ہے۔ وہ بھی الجھ رہا تھا اور اسی الجھن میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جانوس کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تو تم کسی آسیب سے کم نہیں ہو۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، تم نے واقعی میرا دماغ خراب کر دیا ہے، پتہ نہیں تم کون سا جادو جانتے ہو۔ میں نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، میں کالا سفید نیلا پیلا ہر قسم کا جادو جانتا ہوں۔ اگر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تو سیدھے میرے پاس حال میں آ جاؤ، میں چٹکی بجاتے میں تمہارا علاج کر دوں گا۔ تم راکشس ہو، کوئی خوفناک بلا ہو، وہ وحشت ناک انداز میں بولا۔ تم نے میرے 2 آدمیوں کی جان لے لی ہے، میں نے درد میں ڈوبی ان کی چیخیں سنی ہیں، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے تم وہیں ٹھہرو، میں تمہیں دیکھنے آ رہا ہوں۔ بعض اوقات لاچار مریضوں کو گھر پر جا کر بھی اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، میرے پاس مت آنا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں چلایا اور اس کے ساتھ اس نے موبائل فون کو کھینچ کر سامنے والی دیوار پر دے مارا۔ یہ اس کی ایک اضطراری اور سراسیمہ حرکت تھی۔ میرے اسٹائل نے اسے بری طرح دہشت زدہ کر دیا۔ موبائل فون دیوار سے ٹکرانے کے بعد کھل گیا، باڑی ایک طرف اور بیٹری دوسری جانب جا گری۔ روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ وہ موبائل بھی بیٹری نکل جانے کے بعد ڈیڈ ہو گیا تو میں جانوس سے صوتی رابطے کے قابل نہ رہا۔ میں نے اپنے سیل کو جیب میں رکھا ہی تھا کہ جانوس نے عمارت کے عقبی کمرے میں پہنچنے کے بعد لان کی سمت کھلنے والے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوہ تو یہ فرار ہو رہا ہے، میں بے اختیار بڑبڑا اٹھا اور آنکھیں کھول دی۔ اسی لمحے میں نے لیان کو بھی بولتے ہوئے سنا، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا وجدان؟ میں صوفے کی آڑ میں سے نکل آیا اور باآواز بلند کہا، جانوس فرار ہو رہا ہے۔ لیان بھی اپنی پناہ گاہ سے نکل آئی اور گن کو لہراتے ہوئے پر عزم لہجے میں بولی، کدھر گیا ہے وہ؟ میں نے کہا، تم کلاڑیا کے پاس آ جاؤ، میں جا کر اسے دیکھتا ہوں۔ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی مانند اس طرف آئی۔ مجھے اس کے انداز سے یوں محسوس ہوا جیسے کلاڑیا کو سنبھالنا اس کا پسندیدہ کام ہو۔ میں ان زیر و زبر عورتوں کو وسیع و عریض حال میں ایک دوسرے کے رحم و ستم پر چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ جب میں تقریباً دوڑتے ہوئے عقبی لان میں پہنچا تو جانوس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ منگلے کے پہلو سے نکل کر سامنے والے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ میں ممکنہ رفتار سے اس کے پیچھے لپک گیا۔ انسان کے دوڑنے کی رفتار کا دار و مدار حالات اور موقع کی نزاکت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی خاص مقصد یا مجبوری پیش نظر نہ ہو تو کس کافر کا دوڑنے میں جی لگے۔ اس کے برعکس اگر شکاری کتے کسی کے تعاقب میں ہوں تو وہ چیتے جیسی رفتار کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ میرے تعاقب میں تو نہیں، البتہ پیش نظر انہی خسائل کا حامل ایک جاندار اس بنگلے سے فرار کی کوشش کر رہا تھا، لہذا میں نے چیتے کسی انداز میں لپک کر اسے جا لیا۔ جانوس ابھی عمارت کے پہلو ہی میں تھا کہ میں نے اسے آگے نکل کر راستہ روک لیا۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکار سے مشابہ آواز میں کہا، کہاں جا رہے ہو مہاراج؟ اس کے سیاہ چہرے پر ملٹی کلر جلملاہٹ ہونے لگی۔ میری وحشت اور دہشت نے اسے بری طرح بدحواس کر دیا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ میں یوں اچانک اس کے سر پر آن کھڑا ہوں گا، لیکن اس حقیقت کو بدلنا اب اس کے اختیار میں نہیں رہا تھا کہ میں بنفس نفیس اس وقت اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے جب نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی صورتحال دیکھی تو مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ میں اس کی طرف سے بہت سا ادار کھائے بیٹھا تھا جس کی سود در سود واپسی بہت ضروری تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں بڑے جنگلی پن کا مظاہرہ کیا اور کسی ریچھ کے مانند مجھے دبوچنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے جھکائی دی اور کمر کو ٹویسٹ کرتے ہوئے ایک طرف نکل گیا۔ وہ اپنی جھونک میں جھک کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے پہلو میں آنے کے بعد اس کی تشریف پر ایک جھرک سائیڈ کک جڑ دی۔ میری زبردست کک کا پش لے کر وہ اس طرح روانہ ہوا جیسے کسی غریب کے دل سے رخصت ہوتی ہے۔ میں نے اس کی پرواز میں قطعی کوئی مداخلت نہ کی۔ اس کی فلائٹ کا اختتام پختہ دیوار کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں ہوا۔
جانوس کی الگ سے بڑی وحشتناک بلبلاہٹ خارج ہوئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈانپ کر زمین بوس ہو گیا۔ میں اچھل کر اس کے قریب پہنچا اور تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ دیوار سے تصادم کے نتیجے میں اس کا مکروہ سیاہ چہرہ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ تکلیف کی شدت نے اسے بے حال کر دیا۔ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ اس کے لیے میرے دل و دماغ میں نفرت اور غصے کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی کرنے والے اور کسی کے اعتماد کو دھوکہ دینے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ انہیں معاف کرنا گویا بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے، کیونکہ موذی کو اگر بے مہار چھوڑ دیا جائے تو وہ گاہے بگاہے مخلوق خدا کو ڈسنے کا کام جاری رکھتا ہے۔ میں نے غسیلا ٹھڈا جانوس کی کھوپڑی پر رسید کرنے کے لیے جیسے ہی اپنے پاؤں کو عقبی سمت کھینچا، اس نے ایک خلاف توقع حرکت کی۔ اس نے اپنے انتہائی قریب میری موجودگی کو محسوس کر لیا۔ وہ لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے مجھ سے ایک محدود فاصلے پر چلا گیا تھا۔ اب اگر میں ٹھوڈا برساتا تو بھی اس کی منحوس کھوپڑی کو ٹارگٹ نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے اسے ضربے شدید پہنچانے کا ارادہ ترک کیا ہی تھا کہ اس نے مجھ پر فائر کر دیا۔